بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبی اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور ہدیہ درود و السلام کا نذرانہ امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار کائنات سرور کائنات مفخر موجودات حامی ابی کساں خادی دو جہاں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گور بار کے اندر ہدیہ درود و السلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام دوستوں بزرگوں ساتھیوں، آج سے انشاءاللہ العزیز ازواج انبیاء کے بارے میں جو معلومات ہم سب کو ہونی چاہیے اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی کہ گفتگو تو ہماری بہت لمبی ہوگی، یعنی ویڈیو تو ہماری ڈیلی بیسس کے اوپر چند منٹوں کی بنا کرے گی، لیکن یہ ہمارا موضوع جو ہے یہ بہت لمبا ہوگا۔ یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قوموں کے جو حالات زندگی تھی وہ بھی بیان کیے جائیں گے، اور ازواج انبیاء جو ہیں، انبیاء کی جو ازواج تھی ان کا بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا، آپ کو بتایا جائے گا کہ کن کن ازواج نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی، انہوں نے کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری اور وہ دنیا میں کامیاب ہو گئی، اور وہ کون سی ازواج تھی جنہوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ماننے سے انکار کیا اور وہ دنیا میں ہی فنا ہو گئی۔ تو اس ویڈیو کے اندر اس سے آگے جتنی بھی ویڈیو ہوں گی وہ ازواج انبیاء کے بارے میں ہی ہوں گی۔ تو پیاری پیاری اسلامی بہنوں سے گزارش ہے، یہ صرف اور صرف ان پیاری اسلامی بہنیں جو ہیں ہماری، ان کے لیے ہم لوگوں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ وہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں، قبر میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ اس کو ہم نے 11 سے 12 ابواب کے اوپر ہم نے اس کو باندھا ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ العزیز پہلا ابواب جو ہے وہ اس حوالے سے ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بعض مفید معلومات آپ کو دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے حوالہ سے ان کا مبارک عمل جو ہے کہ انہوں نے کتنے نکاح کیے، اس کی بھی معلومات اس موضوع کے اندر بیان کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کے نکاح فرمانے کی حکمتیں کیا تھیں کہ انہوں نے زیادہ نکاح فرمائے، کیوں فرمائے؟ ہمیں تو 4 کی اجازت ہے تو کیوں فرمائے؟ اور انشاءاللہ العزیز ازواج انبیاء کی شان و عظمت کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی، امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت بیان کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ازواج انبیاء کی برکت سے عذاب دور ہوتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کے اندر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو پیاری اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خود بھی سنیں، اس پر عمل بھی کریں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج تھی ان کی سیرت پر عمل پیرا ہوں، جنہوں نے جو دنیا میں بھی سرخرو ہو گئی، قبر میں بھی سرخرو، آخرت میں بھی جنہوں نے سرخرو ہونا ہے، تو ان کی سیرت پر آپ عمل کریں۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ درود پاک کے ایسے فضائل ہیں کہ آپ نیکیوں میں آپ کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ خود بھی سنیں، دوسروں کو شیئر بھی کریں اور اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوں۔ درود پاک کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے اللہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔
تو اسی کے ساتھ پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اللہ پاک نے لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے لوگوں کو کفر و شرک سے روکا اور انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا، انہیں اعمال صالحہ یعنی نیک عمل کرنے کی تعلیم دی اور اچھے اخلاق سے آراستہ کیا۔ جن لوگوں نے ان پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی اور ان کی اطاعت و فرما برداری کی تو وہ دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہوئے، جبکہ جنہوں نے سرکشی کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا تو وہ ہلاک اور برباد ہو گئے اور آپ نے بعد والوں کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گئے، اور اپنے بعد والوں کے لیے کیا بن کر رہ گئے؟ نشان عبرت بن کر رہ گئے۔ آپ نے دیکھا اور اگلی ویڈیو کے اندر آپ لوگ سنیں گی کہ وہ کون سی ازواج تھی جنہوں نے فرما برداری نہیں کی، اطاعت نہیں کی، اور ہم جیسے مردوں کے لیے اور آپ جیسی ماؤں بہنوں کے لیے وہ نشان عبرت بن گئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد آپ سماعت فرما لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے ہیں۔ بعض کا صریح واضح ذکر قرآن مجید میں ہے اور بعض کا نہیں، جن کے اسماء طیبہ بالتصریح یعنی واضح لفظوں میں قرآن مجید میں ہیں وہ یہ ہیں، وہ سماعت فرما لیں کہ حضرت نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضور سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ انبیاء ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہ انبیاء ہیں جن کا واضح طور پر قرآن مجید کے اندر صراحتاً ان کو ذکر کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز انہی کی ازواج مطہرات کے اوپر ہم ایک نظر ڈالیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری ماؤں بہنوں کو ازواج مطہرات کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان ازواج مطہرات پر جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی فرما برداری کی، اطاعت کی، ان کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاری۔ پیارے اسلامی بہنوں، ایک مسئلہ سماعت فرما لیں کہ تعداد معین کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ تعداد معین کرنا یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہو چکا ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، علاقوں میں، ملکوں میں، یہ پوری دنیا کے اوپر یہ ہو چکا ہے۔ جہالت کی وجہ ہے، اس کا اور کوئی وبال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہتے ہیں 1,24,000۔ اس طرح کہنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ ایک تعداد معین کرنا، اور یہ تعداد معین کرنا جائز بالکل نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ناجائز ہے۔ اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو پھر آپ مسلمان نہیں رہیں گی، آپ مسلمان نہیں رہیں گی، آپ مسلمان نہیں رہیں گی۔ تو مسئلہ سماعت فرمائیں۔ پیارے اسلامی بہنوں، یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد معین کرنا جائز نہیں، کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں، اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے، اور یہ دونوں باتیں یعنی نبی کو نبوت سے خارج بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ جب تعداد معین کریں گے، مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، جب آپ کہیں گی 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام، توبہ نعوذ باللہ، جب آپ یہ جملہ ایسے بولیں گی 24,000، 1,24,000، ہو سکتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ 1,24,000 انبیاء دنیا پر ہیں یا زیادہ ہیں یا کم ہیں۔ اگر زیادہ آئیں گے
تو آپ کہیں گی 1,24,000، جو نبی زیادہ ہوں گے، جو 24,000 سے 1,24,000 سے اوپر ہوں گے، پھر آپ ان کی نبوت کا انکار کر رہی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا ایمان خارج ہو جائے گا، آپ مسلمان نہیں رہیں گی یا نہیں رہیں گے۔ جو مرد حضرات میری ویڈیو سن رہے ہیں وہ اللہ کے نبیوں کی نبوت کا انکار کریں گے۔ یہاں اگر آپ ایسا کہتے ہیں 1,24,000، وہ 1,24,000 سے کم نبی دنیا پر تشریف لائے، اللہ نے کم بھیجے، تو پھر آپ غیر نبی کو نبی کہہ رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ تو کہنا ہی ہے تو آپ اس طرح کہیں کہ کم و بیش 1,24,000، کتنے؟ کم و و بیش 1,24,000، یہ بہترین جملہ ہے۔ اس سے نہ آپ کا ایمان خارج ہوگا، نہ آپ نبی کو جو ہے اس کی نبوت سے خارج مانیں گے، نہ غیر نبی کو نبوت میں داخل کریں گے۔ اس کا یہ بینیفٹ، یہ فائدہ ہے۔ تو مسئلہ پھر دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں سادہ لفظوں میں، غیر نبی کو نبی ماننا یا نبی کو اس کی نبوت سے خارج ماننا، یہ 1,24,000 کی صرف تاکید لگا کے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا ایمان خارج ہو جائے گا۔ ہاں اگر کہنا بھی ہے، نبیوں کی تعداد آپ لوگوں نے بتانی بھی ہے، بیان بھی کرنی ہے، تو آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام، یعنی اس طرح کا آپ جملہ بولیں گے تو پھر جا کے آپ کی بات صحیح ہوگی۔ مسئلہ آپ لوگوں کو، امید کرتا ہوں کہ میری پیاری اسلامی بہنوں کو اور بھائیوں کو میرا یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں کیا ہیں؟ تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ 7واں پارہ ہے سورۃ الانعام کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ترجمہ کنز ایمان ہے، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔ سبحان اللہ، سب پر کیا دی؟ فضیلت دی۔ اس آیت کے تحت تفسیر نور العرفان میں ہے، اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ کتنے مسئلے معلوم ہوئے؟ 2 ہوئے۔ ایک یہ کہ نبی کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج کل کے دور میں یہ بھی وبا ہے کہ کہتے ہیں نبی جو ہے ہماری طرح ہی تھے، تو خدا را اس سے بچا جائے۔ رب نے فرمایا کہ نبی کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، نبی کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب وہ تمام عالم سے افضل ہوئے تو جو بھی ہوگا عالم میں ہی ہوگا، پھر وہ ان کی مثل کیسے ہو گیا؟ دوسرا یہ کہ نبی فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ خیال رہے کہ یہاں عالمین سے مراد غیر نبی ہیں، لہذا اس سے نہ تو یہ لازم آتا ہے کہ یہ حضرات ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل ہوں، اور نہ ہی یہ لازم آتا ہے کہ خود اپنے پر افضل ہوں۔ اچھا، غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کیسا ہے؟ یہ بھی یضل بہ من یشاء ویہدی من یشاء، رب جس سے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے گمراہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت بڑے جنہیں ہم علماء کہتے ہیں، وہ اتنا پڑھتے ہیں کہ حتیٰ کہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ خدا را زیادہ جتنا ہو سکے مطالعہ کریں، لیکن رب سے یہ دعا مانگا کریں کہ مولا ہمیں اپنے اسلام پر رکھ، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہمیں عروج بھی تو دینے والا ہے، زوال بھی تو دینے والا ہے، لیکن ہمیں ایسا عروج عطا فرما کہ جس کے اوپر ہم استقامت رہیں، جس کی وجہ سے ہم تجھ سے محبت کریں، تیرے رسولوں سے محبت کریں، جو تیرے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، بزرگان دین ہیں، ان سے محبت کرنے والے رہیں، دنیا پر اسی طرح ہیں اور اسی حالت میں دنیا سے جائیں، یہ بھی دعا مانگا کریں۔ غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کیسا ہے؟ ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو، یہ ان لوگوں سے میرا یہ مسئلہ ہے جو درباروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے کفریہ کلمات بولتے ہیں کہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو لیتے۔ تو خدا را ان کی بارگاہ میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے، وہ بنتا کیا ہے؟ وہ
کافر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے، جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے، یہ بھی اجماع مسلمین، یعنی مسلمانوں کا اس پر اجتماع ہے کہ وہ کافر بے دین ہے، وہ کافر بے دین ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کل سے انشاءاللہ العزیز ہر روز اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے آتی رہے گی۔ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا، ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوگا۔ تو جتنا ہو سکے آپ خود بھی اس کو سنیں، اس پر عمل کریں اور آگے دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ ہم جو بھی آپ ویڈیو ہم بھیجیں گے آپ وہ ڈائریکٹ آپ کے پاس پہلے آئے گی، سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گی۔ اور لائک بھی کر دیا کریں اگر آپ کو بات اچھی لگے، اگر نہیں لگتی تو نہ کیا کریں۔